بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں؟ پھر آپ نے صلاۃ و تسبیح کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ حدیث شریف میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے پر تمام اگلے پچھلے بھول چوک صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غموں اور مصیبتوں کے وقت میں نے صلاۃ و تسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا، یعنی اس کے پڑھنے سے رنج و غم اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے پر بہت ثواب ملتا ہے۔ اس عبادت ہے روح کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا دل پر اثر ہو جاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح رمضان میں بہت خاص معنی رکھتی ہے کیونکہ یہ ماہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے، اس لیے رمضان میں عبادت کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں یا اس کے پڑھنے سے کوئی خاص روحانی سکون ملتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ چلے آئے اب میں آپ کو صلاۃ و تسبیح کا پورا طریقہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ صلاۃ و تسبیح میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ سے پہلے 15 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی سورت دوبارہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے پر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اسی ترتیب سے باقی رکعات ادا کریں۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ نہیں ہے، اس لیے ان رکعتوں میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر باقی رکعت حسب سابق پوری کر لیں۔ البتہ تیسری رکعت کے شروع میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھنا افضل ہے، لہٰذا انہیں پڑھ کر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور باقی رکعت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دفعہ زندگی میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔